السلام علیکم دوستو عمران خان کا ایک بہترین اور خوبصورت خطاب، ایک بہت ہی موٹیویشنل اسپیچ، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ نوجوان یہ خطاب ضرور سنیں۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کے لیے میں اپنی زندگی کے تجربے سے جو میں آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ساری زندگی یہ باتیں یاد رکھنا۔ یہ میری ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ دیکھیں، انسان وہ بڑے کام کر کے جاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے دنیا میں، وہ نہیں ہوتا جس میں اللہ نے عقل زیادہ دی ہو، جس میں تعلیم زیادہ ہو، جو بڑے پیسے کے گھر میں پیدا ہو۔ وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جس کی خواب بڑی ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس لیے آپ سب کے لیے، یا خواتین ہیں یا نوجوان ہیں، سب کے لیے آپ کے کہ یاد رکھنا، بڑی خواب، بڑی سوچ بڑی رکھنا۔ اور بڑی سوچ ہمیشہ ایک انسان سے نکل کے ہوتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے سے باہر نکل آتا ہے، جو اپنی ذات سے باہر نکل آتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے امیر لوگ آئے، کوئی آج دنیا ایک امیر آدمی کو یاد رکھتی ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہے امیر آدمی آج ہے، جیسی وہ مرتا اس کے بچے ہی اس کو بھول جاتے ہیں، باقی دنیا تو چھوڑیں۔ بالکل۔ انسان دنیا اس انسان کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے۔ اس لیے جس کو گریٹسٹ مین ان ہیومن ہسٹری، جو ایک 100 گریٹسٹ مین کی جو ایک کتاب ہے، اس میں نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو ان کی زندگی کیا؟ بار بار اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے، نوجوانوں، اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو ان کی زندگی کو بار بار پڑھو، سمجھو وہ کیا ہے، کیسے، کیا چیز تھی ان میں، کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی۔ سب کے لیے، میں ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا، انہوں نے کہا ان کی زندگی سے سیکھو۔ ہم جب بڑے تھے، ہمارے اور رول ماڈلز تھے، میرے کرکٹ کے رول ماڈلز تھے، اور راستے میں رول ماڈلز بنتے آئے، پاپ سٹارز تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی بھی لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، یا اور جو سٹیو جابز وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پیر کی مٹی کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ دنیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہسٹری کا حصہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ کب پیدا ہوئے، کب انہیں ہجرت کی، کب اس دنیا سے پردہ کیا، ایک ایک ڈیٹ پتہ ہے ہمیں۔ اب میں آپ کو ان ڈیٹ سے بتا رہا ہوں، میں کیوں کہتا ہوں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے، مسلمان صرف 313 لڑنے والے، ان میں سے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، اور 636 11 سال کے بعد، یہ تاریخ کا حصہ ہے، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، وہی مدینہ کے ریاست کے مسلمان جو اس وقت کی سپر پاور تھی، رومن ایمپائر، صرف 11 سال کے بعد بدر کے، جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے،
रोमन एम्पायर की जो बैजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1 लाख फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते हैं मुसलमानों के सामने। एक मिनट भाई सुन लो ये, और मैं आपको तारीख बता रहा हूं, ये कोई ग्रीक मैथोलॉजी नहीं है, ये तारीख है। और 638 उसके 2 साल के बाद जो दूसरी सुपर पावर थी पर्शियन एम्पायर, वो कुत्सिया की जंग में उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो 13 सालों में, जंग बदर के 13 सालों के बाद वो दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाती है। तो क्या किया था? कभी कोई आपने कहीं ऐसी चीज सुनी है कि कोई इतना ऐसा इनकलाब आया हो? और फिर वो सिविलाइजेशन अगले 700 साल तक सबसे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान थे, और वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी। मुसलमानों का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजरों को देख के लोग मुसलमान हो गए। ईमानदारी थी उनकी, सच्चाई थी। सो मैं ये जो आपको कह रहा हूं ये आपने समझना है नौजवानों, बिकॉज फ्यूचर तो आपका है। तो आपने एक चीज समझनी है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बदला। और कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत खिताब था, ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जिस तरह इमरान खान ने उजागर किया वो इंतहाई काबिल तारीफ़ था। दोस्तों एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।